أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد
فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اس وقت جن آیات کی تلاوت آپ کے سامنے کی گئی ہے یہ 22 پارے میں سورۃ فاطر کی آیات. اس کا ترجمہ ہے جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز کی پابندی رکھتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے چھپے اور کھلے خرچ کرتے ہیں وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں کبھی خسارہ نہیں ہوگا، نقصان نہیں ہوگا، تاکہ ان کو ان کی اجرتیں پوری دے دے. یعنی اللہ تعالیٰ ان کا بدلہ ان کی محنتوں کا پورا عطا کر دے اور ان کو اپنے فضل سے اور بھی زیادہ نوازے. بے شک وہ بڑا بخشنے والا قدردان ہے. اور یہ کتاب جو ہم نے آپ کے پاس بطور وحی بھیجی ہے یہ بالکل ٹھیک ہے، یعنی قرآن مجید جو کہ اپنے سے پہلی کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی پوری خبر رکھنے والا ہے، خوب دیکھنے والا ہے. پھر ہم نے ان لوگوں کو اس کتاب کا وارث بنایا جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے پسند فرما لیا. پھر بعض تو ان میں سے اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، بعض ان میں سے درمیانے درجے کے ہیں اور بعض ان میں سے اللہ کی توفیق سے نیکیوں میں ترقی کیے چلے جاتے ہیں. یہ بڑا فضل ہے. وہ باغات میں ہمیشہ رہنے کے جن میں یہ لوگ داخل ہوں گے سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے اور پوشاک ان کی وہاں ریشم کی ہوگی. اور وہ کہیں گے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہم سے غم دور کر دیا. بے شک ہمارا رب بڑا بخشنے والا بڑا قدردان ہے جس نے ہمیں اپنے فضل سے ہمیشہ رہنے کے مقام میں لا اتارا جہاں نہ ہمیں کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ ہمیں کوئی تھکاوٹ لاحق ہوگی. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے، نہ تو ان کی قضا ہی آئے گی کہ مر ہی جائیں اور نہ دوزخ کا عذاب ہی ان سے ہلکا کیا جائے گا، اور ہم ہر کافر کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں. وہ لوگ اس میں چلائیں گے اور کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہمیں اس میں سے نکال کہ ہم اچھے کام کریں برخلاف ان کاموں کے جو کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہ دی تھی کہ جس کو سمجھنا ہوتا وہ سمجھ سکتا، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی پہنچا تھا. سو مزہ چکھو ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو، بے شک وہی جاننے والا ہے سینوں کی باتوں کو. یہ چند آیات اس صورت میں سے آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں صرف ایک ریمائنڈر کے طور پر. آپ سب ماشاءاللہ قرآن پڑھنے والے ہیں اور ترجمہ بھی پڑھا ہوگا آپ نے، لیکن پڑھنے کے باوجود ہم بہت ساری چیزیں بھول جاتے ہیں، تو اس لیے ریمائنڈر بڑا ضروری ہوتا ہے. تو آغاز جہاں سے ہوتا ہے وہ ہے ان الذین یتلون کتاب اللہ. پھر قرآن پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان جو کچھ پڑھتا جائے اس کو اپنے اندر ڈھونڈتا جائے کہ یہ جو بات یہاں کی جا رہی ہے، جن لوگوں کی بات کی جا رہی ہے، جن لوگوں کے ساتھ انعام کا وعدہ کیا جا رہا ہے یا جن لوگوں کے ساتھ سزا کا وعدہ کیا جا رہا ہے، میں ان میں سے کن میں شامل ہوں، میں کون ہوں، میں کہاں کھڑا ہوں. تو سب سے پہلی چیز کہ جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہم روزانہ ریگولرلی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اس میں پابندی کرتے ہیں یا نہیں. کیونکہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بعض ماں باپ دنیا کی تعلیم کی طرف تو بہت زیادہ فکر کرتے ہیں بچوں کی، اور اس کے لیے مال بھی خرچ کرتے ہیں، جان بھی لگاتے ہیں، فکر ہم دعائیں سب کچھ کرتے ہیں. لیکن اگر کوئی اچھے قاری صاحب نہیں ملے تو قرآن نہیں پڑھواتے اور کہتے ہیں کیا کریں، کوئی پڑھانے والا نہیں ملتا. ایک عذر بہانہ تلاش کر لیتے ہیں اور بچے بیچارے معصوم اسی طرح بڑے ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے قرآن پڑھے ہی نہیں ہوتا. پھر بڑے ہوتے ہیں تو پھر ان کو شرمندگی ہوتی ہے کہ ہم اب کسی سے کہیں گے کہ ہم نے قرآن نہیں پڑھا، تو وہ بھی رہ جاتا ہے. بعض لوگ بچپن میں تو پڑھا دیتے ہیں لیکن بچوں کو روز پڑھنے کی عادت نہیں ڈالتے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ پڑھا ہوا بھی بھول جاتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو پڑھتے بھی ہیں اور بچوں کو پڑھنے کے لیے بھی کہتے ہیں اور وہ پڑھتے بھی ہیں، لیکن وہ رمضان میں صرف پڑھتے ہیں یا کبھی کبھار کسی فوتگی پہ پڑھ لیا یا کوئی اور اوکیزن ہوا، کوئی مشکل آئی تو اس وقت پڑھ لیا، یا انہوں نے قرآن کے کچھ حصے مخصوص کیے ہوتے ہیں، کچھ صورتیں مخصوص کی ہوتی ہیں، بس پورے قرآن میں سے وہ وہی پڑھتے ہیں. جبکہ حکم کیا ہے، جبکہ ضرورت اس چیز کی ہے
کہ اللہ کی ساری کتاب کی تلاوت کی جائے. اور اس کا طریقہ یہ کہ رمضان میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے قرآن مجید کا دور کیا ہی کرتے تھے جتنا نازل ہو چکا ہوتا تھا, اور آخری سال آپ نے 2 بار کیا. اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ رمضان میں صرف 1 بار نہیں, اگر 2 بار ہو یا زیادہ جس کو توفیق ہو تو زیادہ بھی کر سکتا ہے. لیکن اگر نہیں تو کم از کم 1 بار تو اول سے آخر تک سارا دہرانا ہی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ صرف رمضان میں ہی نہیں بلکہ رمضان کے بعد بھی ڈیلی بیسس پر اپنا کچھ حصہ یا اپنا کچھ حصہ مقرر کر لینا چاہیے, چاہے وہ 2 رکوع ہو, چاہے وہ 1 ربع ہو, چاہے وہ نصف پارہ ہو, چاہے وہ 1 پارہ ہو. صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ایک منزل پڑھا کرتے تھے. منزل 7 پاروں پہ تقریباً مشتمل ہوتی ہے کہ 7 دنوں میں قرآن مکمل کر لیتے تھے. یہ جو بیچ میں منزل لکھا ہوتا ہے, منزل 1 2 3 4, اور یہ پارے بھی اس لیے کہ 30 دنوں میں ختم کرنا ہو تو پارے, اور اگر 60 دنوں میں ہو تو نصف پارہ, اور اگر 7 دنوں میں ہو تو پھر وہ ایک منزل پڑھی جائے. لیکن یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کی باقاعدہ تلاوت کی جانی چاہیے, کیونکہ یہ دلوں کے لیے شفا بھی ہے اور یہ بہت سی بیماریوں کا علاج بھی ہے, اور اس کے علاوہ انسان کو ایمان کو جلا بخشتی ہے, بلکہ ایمان کا حصہ ہے ایک طرح سے. جو قرآن مجید میں آتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ, وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اس کتاب کو اس طرح پڑھتے ہیں جیسے پڑھنے کا حق ہے, تو یہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں. دوسرے لفظوں میں اگر کوئی شخص قرآن پر ایمان رکھتا ہے تو وہ پھر ہو نہیں سکتا کہ اس کو نہ پڑھے, وہ پڑھے گا. دوسری بات یہاں جو بڑی اہم ہے وہ یہ کہ ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ جو تلاوت ہے وہ صرف اچھی تجوید کے ساتھ یا اچھی آواز کے ساتھ پڑھنے کا نام ہے, جبکہ تلاوت جو ہے تلا یتلو تلوت کا مطلب ہوتا ہے پیچھے آنا. تو مفہوم اس کا کیا ہے کہ اس کو سمجھ کے پڑھنا, کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کو جانے بھی کہ کیا پڑھ رہے ہیں. دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں, کوئی تحریر ایسی نہیں, کوئی علم کی چیز ایسی نہیں کہ جس کو انسان پڑھے اور اس کو سمجھے ہی نہ کہ کیا پڑھ رہا ہے. یہ ہم صرف قرآن مجید کے ساتھ ہی زیادتی کرتے ہیں کہ ثواب کے لیے اس کو پڑھ لیتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اپنی زندگی کا کچھ حصہ ضرور نکالے, اور کچھ حصے سے مراد یہ ہے کہ انسان ڈیلی بیسس پر نہیں پاسبل, بہت مصروفیت ہے, تو ویکلی بیسس پر, بائی ویکلی, فورٹ نائٹلی, منتھلی, سال میں کوئی ایک وقت فارغ لے کے, یعنی کسی نہ کسی طرح ہر شخص اپنی اپنی ٹائم مینجمنٹ کر کے قرآن کے کچھ حصے کو لازماً سمجھنے کی کوشش کرے, یعنی پر ایئر ٹارگیٹ سیٹ کرے کہ اس سال میں نے اتنا کر لینا, پھر اگلے سال اتنا, پھر اتنا. تو انشاءاللہ ایک دفعہ اگر آپ نے سفر شروع کر دیا تو زندگی کے ساتھ ساتھ کسی وقت پورا قرآن بھی سمجھ آ جائے گا. پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم پورا قرآن کی ترجمے سے یاد کر لیتے ہیں, پڑھ لیتے ہیں, پھر ہم اس کو بھی بھولنے لگتے ہیں. تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ اگر آپ مثلاً روز کی تلاوت لفظی ترجمے والے قرآن سے کریں, اور جب آپ پڑھ رہے ہو تو جو لفظ آپ کو بھولے وہ نیچے دیکھ لیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ ہم اردو جانتے ہیں, اور جو اردو جانتے ہیں ان کے لیے عربی کے الفاظ جاننا زیادہ مشکل نہیں ہوتا, تھوڑا بہت ہی فرق ہوتا ہے. اور وہ فرق اگر جان لیا جائے, اور کچھ مشکل الفاظ ہوتے ہیں ہر لینگویج میں ہوتے ہیں, ان کو اگر یاد کر لیا جائے تو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے سنتے ہوئے اس کی سمجھ آسانی سے آ سکتی ہے. اور یہ ہماری زندگی کا ایک نیت اور ایک پلان اور ایک پروگرام ضرور ہونا چاہیے, کیونکہ اس کا اجر بہت بڑا بتایا گیا کہ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ, اور دوسرا اہم کام کہ نماز کی پابندی کرتے ہیں. اب اس میں بھی افسوس ہے کہ ہم مسلمانوں کے اندر بڑی کوتاہی پائی جاتی ہے. کچھ لوگ بس سال کے نمازی وہ صرف عید پڑھتے ہیں, کچھ جمعہ پڑھتے ہیں, اور کچھ دن کی 1-2 نمازیں پڑھ لیتے ہیں اپنی مرضی سے, پک اینڈ چوز, اور باقی چھوڑ دیتے ہیں. جبکہ اقامت صلاۃ میں 5 نمازوں کی بات آتی ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ اقامت صلاۃ کے علاوہ قرآن مجید میں والذین هم علی صلاتهم یحافظون, نمازوں کی حفاظت کی بات بھی آئی ہے. پھر والذین هم فی صلاتهم خاشعون, نمازوں میں خشوع کی بات بھی آئی ہے, اور وہاں بھی کامیابی کی بشارت دی گئی. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون, یقیناً فلاح پا گئے, پکی بات ہے, ہو گیا, ڈن, کامیاب ہے وہ لوگ جو اپنی نمازوں کو ٹھیک کر لیں, اس میں باطنی طور پر خشوع اور ظاہری طور پر اس کے اوقات اور اس کی
واجبات اور سنن وغیرہ کی پابندی. اور یہاں پر اقامت صلاۃ کا لفظ استعمال ہوا ہے جو کہ قرآن مجید میں بہت دفعہ آتا ہے. والذین یقیمون الصلاۃ اقاموا الصلاۃ، اور اس طرح مختلف سیغوں میں یہ آتا ہے. تو نمازوں کی پابندی جو ہے یہ ایک مومن کی ایمان کی علامت ہے. جیسے قرآن کی تلاوت ایمان کی علامت ہے، ایسے ہی نمازوں کی پابندی بھی ایمان کی علامت ہے. کیونکہ اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا تو وہ کیسا مومن ہے؟ کیونکہ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور جو ہی ایک شخص مسلمان ہوتا ہے تو تھوڑی ہی دیر میں اس کے لیے نماز کا وقت آ جائے گا. پہلی عبادت اس کے اوپر فرض ہو گئی، نہیں آتی پڑھنی تب بھی وہ اس کو سیکھنا شروع کر دے گا. تو پہلا کام جس کی طرف توجہ دی جانی چاہیے وہ ہے نماز کی پابندی. اچھا، نماز کی پابندی میں اور اس کی اقامت میں یہ بھی یاد رکھیے کہ اس کو باقاعدہ سیکھنا چاہیے کہ کیا چیز کھڑے ہو کے ہمیں کرنی ہے، بیٹھ کے نہیں کر سکتے. کچھ لوگ میں نے دیکھا سارا دن باہر گھوم پھر کے آتے ہیں اور کام میں کھڑے ہو کے سارا دن کام کرتے ہیں، کچن میں سارا دن کھڑے ہو کے کام کرتے ہیں، نماز میں بیٹھ جاتے ہیں. تو قیام جو ہے یہ نماز کا رکن ہے. پھر اسی طرح سجدہ درست ہو، رکوع درست ہو، سجدہ صاحب کا طریقہ آتا ہو، کیونکہ یہ ہمارے ساتھ روزمرہ کی چیزیں ہیں. تو اقامت صلاۃ ممکن نہیں جب تک کہ ہم پوری طرح نماز کا طریقہ نہیں سیکھتے. تو جہاں قرآن کا ترجمہ سیکھنا ہے وہاں نماز کا طریقہ بھی صحیح طور پر سیکھنا چاہیے. اور ہر گھر میں کتاب ایسی ہونی چاہیے کہ جو ریفرنس بک ہو کہ جب کبھی کوئی چیز بھول جائے یا یہ کہ یاد نہ رہے یا پتہ نہ ہو تو دوبارہ سے انسان بک میں سے دیکھ کر ڈھونڈ کر اپنی اصلاح کر لے. بعض خواتین سطر کی پابندی نہیں کرتی، بال کھلے ہوتے ہیں یا بازو کھلے ہوتے ہیں یا ٹپنے ننگے ہوتے ہیں. اب افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمان خواتین کا جو ڈریس ہے اس میں خصوصاً جب سے پاجامہ آیا ہے تو جو ہی رکوع میں جاتے ہیں تو پیچھے سے ٹپنے ننگے ہو جاتے ہیں، نماز باطل ہو جاتی ہے، نماز نہیں ہوتی. اگر آپ کو پاجامہ پہننا ہی ہے تو پھر آپ کیا کریں کہ آپ ایسی لمبی چادر اوڑھیں جس سے آپ کے پاؤں بھی ڈھک جائیں. یہاں آپ نے کئی جگہوں پر دیکھا ہوگا خواتین نماز جب پڑھتی ہیں تو لمبا ڈریس اس طرح کر دیتی ہیں کہ جس سے پاؤں بھی ننگے نہیں ہوتے. تو ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے کیونکہ یہ اقامت صلاۃ کا حصہ ہے. پھر اسی طرح سی تھرو ڈریس نہیں ہونا چاہیے، لائٹ کلر کے کپڑے یا وائٹ کلر کے ایسے کپڑے کے جس میں ہماری برا نظر آ رہی ہے یا جو لیگز ہم کی شیپ دکھ رہی ہے. اصل میں ہر جگہ کا ایک یونیفارم ہوتا ہے نا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور حاضر ہونے کا بھی ایک یونیفارم. اگر آپ دنیا میں کسی جاب پہ یونیفارم کے بغیر جائیں تو آپ کو انٹر نہیں ہونے دیں گے. تو آپ اللہ کی بارگاہ میں کیسے انٹر ہو سکتے ہیں حقیقی معنوں میں جب تک آپ ان چیزوں کی پابندی نہ کریں کہ جن کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے. تیسری چیز جو یہاں کہی گئی وہ انفقوا، اور مال خرچ کرتے ہیں، مما رزقناہم، اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہوا اللہ ہی کا ہے، اب ہمارے پاس آ گیا، ہمارے حصے میں آ گیا. لیکن کس طرح خرچ کرتے؟ سرًا و علانیۃ، چھپا کے دکھا دو. چھپا کے کیوں کرتے؟ تاکہ ریاکاری نہ ہو، خالصتاً اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشی کے لیے خرچ. اور دوسرا یہ کہ کسی کی انا مجروح نہ ہو یا کسی کی عزت مجروح نہ ہو، خصوصاً جب کسی انسان کے ہاتھ میں کچھ صدقہ دیا جاتا ہے. تو سرًا و علانیۃ، اور علانیہ اس وقت دینا چاہیے کہ جب آپ کو یہ یقین ہو کہ اگر میں سب کو سامنے دوں گا تو اور بھی دیں گے. یہ انسان کی بڑی کامن نیچر ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ کوئی اور میرے سے آگے نکلنے لگتا ہے چاہے دین میں یا دنیا میں تو اس کو بھی فکر لگ جاتی ہے، وہ بھی کچھ نہ کچھ ضرور کرتا ہے، وہ موو فارورڈ کرتا ہے. 2 بچے اگر ہوں، اگر ایک کھانا نہ کھا رہا اور دوسرے کو کھلانا شروع کر دے تو پہلا بھی کھانا شروع کر دے گا، دوسرے دیکھا دیکھی. تو یہ جو دیکھا دیکھی کی بات ہے یہ بہت زیادہ ہے. تو اس لیے یہ پریفریبل کیا ہے کہ انسان چھپا کے ہی صدقہ کرے. لیکن جہاں انسان یہ دیکھے کہ میں ریاکاری نہیں کر رہا لیکن مجھے دیکھ کے اور لوگ بھی نیکی کا کام کریں گے تو وہاں آپ سب کے سامنے بھی اناؤنس بھی کر سکتے ہیں کہ میں اتنا دے رہا ہوں اس کاز میں، آپ بھی دیں. تو اس میں خرچ کرنا چاہیے. صدقہ ایسی چیز ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے. صدقہ ایسی چیز ہے جو گناہوں کی آگ جو ہے جو ہم بھڑکاتے ہیں گناہوں کی آگ اس کو بجھاتا ہے. موت سے پہلے اگر انسان کسی کام کی تمنا کرے گا کہ مجھے اور تھوڑی سی مہلت مل جائے تو کہے گا تو مجھے صدقہ کرنے کا موقع مل جائے. اور یہ ہوتا بھی ہے کہ انسان جب بیمار ہوتا ہے یا مرنے لگتا ہے تو کہتا ہے مجھے فلاں چیز بھی صدقہ کر دو تاکہ میرے کام آئے. لیکن اس وقت تو وہ دوسروں کی طرف چلی جاتی ہے. اور وہ موت کے وقت جو صدقہ کرنا ہے اس سے افضل صدقہ وہ ہے جو انسان زندگی اور صحت کی حالت میں کرتا ہے. تو اس کا بھی ہمیں پلان کرنا چاہیے کہ صدقہ کب کب کرنا ہے. جیسے قرآن مجید کے پڑھنے کا پلان ہے، اگر ایک پلاننگ اچھی ہو جائے تو انسان سے پھر وہ کام چھوٹتا نہیں، پھر ریگولرٹی ہو جاتی ہے.
نمازوں کی پلاننگ تو اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں کر کے دی کہ دن کے ان 5 اوقات میں آپ نے پڑھنی. صدقے کا بھی یہ ہے کہ 2 طرح کا ہوتا ہے, ایک واجب ہوتا ہے اور ایک نافلہ ہوتا ہے. صدقات واجبہ جو ہیں ان میں زکوٰۃ وغیرہ ہے, اور نافلہ جو ہے وہ تو اس کی تو کوئی حد ہی نہیں, اس میں تو بہت زیادہ وسعت ہے. حتیٰ کہ آپ کو مسکرانا بھی صدقہ ہے, آپ کی اچھی بات کسی کو بتانا بھی صدقہ ہے, علم کو پھیلانا جو ہے وہ صدقہ جاریہ ہے. یعنی آپ کو اچھی کتاب لکھتے ہیں یا آپ لوگوں کے نفع مند علم میں اضافہ کرتے ہیں, تعلیم دیتے ہیں, یا ویسے کتابیں دیتے ہیں, یا کتابوں کی پرنٹنگ میں آپ لگاتے ہیں, یا قرآن کا نسخہ کسی کو دیتے ہیں, تو یہ سارا کچھ جو ہے علم کی نشر و اشاعت کی صدقہ جاریہ بن جاتا ہے. تو صدقات کے اندر بہت وسعت ہے. حتیٰ کہ اگر ایک شوہر اپنی بیوی کو پانی کا گلاس لا کے دیتا ہے تو وہ بھی اس کے حق میں صدقہ لکھا جاتا ہے. ایک لقمہ جو اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتا ہے یا وہ کما کے لاتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے حسنات یعنی صدقے کے برابر ہی لکھا جاتا ہے. صدقہ صرف وہ نہیں ہوتا جو ہمارے ہاں ایک کالا بکرا یا یہ کہ کوئی مخصوص قسم کی کسی کے سر کے اوپر سے گھما کے کوئی چیز دی جاتی ہے, تو خود ساختہ چیزیں ہیں, ان کی حقیقت نہیں. لیکن یہ کہ انسان روزانہ کی پلاننگ میں رکھے کچھ نہ کچھ اس میں دوسروں کو فائدہ ضرور دینا ہے. تو ہمیں چاہے کیش کی شکل میں چاہے کائنڈ کی شکل میں, اگر ہم روزانہ کسی ایسی جگہ جاتے ہیں جہاں صدقہ کرنے کا موقع ہے, جیسے مسجد وغیرہ میں باکسز رکھے ہوتے ہیں, یہاں تو شاید اتنا سلسلہ نہیں لیکن کچھ علاقوں میں, تو آپ اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی چیز لے لیں. اگر اور کچھ نہیں تو جیسے مسجد میں بچے وغیرہ ہوتے ہیں ان کے لیے کچھ لے جائیں, کسی اور کے لیے. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب مسجد جاتے تھے کچھ نہ کچھ ضرور لے کے جاتے تھے. ایک دن وہ اپنے ساتھ پیاز لے گئے, تو کسی نے ان کو کہا یہ مسجد ہے تم پیاز لے کر آ گئی. انہوں نے کہا کہ اللہ میرے گھر میں اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں تھی اور میں صدقہ کرنے سے محبت رکھتا ہوں, تو میں نے سوچا کہ یہی کسی کو دے دوں. یعنی مجھے کرنا تھا, پسندیدہ چیز نہیں ملی, جو ملا میں وہی لے آیا. اسی طرح پچھلے سال میرے داماد جو تھے وہ ایک شیخ ہیں یہاں, نام مجھے اب یاد نہیں, جنہوں نے خطبہ حج دیا تھا, ان کی بات تھی. تو وہ بتا رہے تھے کہ ان کے ساتھ وہ چل رہے تھے اور انہوں نے کئی چیزیں بتائی تھی. کہتے ہیں کہ مسجد انٹر ہونے سے پہلے انہوں نے وہ جو بینکس ہوتے ہیں جہاں پر آن لائن بینکنگ ہوتی ہے, جس طرح ATM ہوتا ہے اسی طرح, تو کہتے ہیں کہ وہ وہاں پہلے گئے اور پھر انہوں نے صدقہ کیا اور پھر وہ مسجد گئے. تو انہوں نے کہا کہ میرا یہ معمول ہے کہ میں مسجد جانے سے پہلے ضرور کچھ نہ کچھ صدقہ کرتا ہوں اور ہر نماز سے پہلے کرتا ہوں. ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کو بہت ملینز خرچ کریں تو وہ صدقہ شمار ہوتا ہے. اگر آپ کوئی چھوٹی سی چیز, کیونکہ قیامت کے دن تو چھوٹی سی چیز جو ہے وہ بھی آپ کی نیکیوں میں, وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. یعنی خیر کا بھی اور شر کا بھی ذرہ ذرہ بھی نوٹ کر لیا جائے گا. تو اس لیے انسان کو اس معاملے میں سستی نہیں کرنی چاہیے, بخل نہیں کرنا چاہیے, جو میسر ہو وہ دینا چاہیے, چھپا کے بھی دینا چاہیے, دکھا کے بھی دینا چاہیے. لیکن سب سے پہلے جو فکر کرنی چاہیے وہ اپنے فرائض ادا کرنے. اگر کوئی شخص زکوٰۃ نہیں دیتا تو پھر نفلی صدقات سے پہلے اس کی زکوٰۃ کا حساب پاک کیا جائے گا, پھر اس کو نفل صدقے کا فائدہ ہوگا. تو یہ جو نفلی عبادتیں ہمارے ساتھ لگ گئی ہیں, نماز میں نفل ہیں, روزے میں نفلی روزے ہیں, زکوٰۃ کے ساتھ صدقہ ہے, تو یہ اسی وجہ سے ہے کیونکہ فرائض کا بڑا سخت حساب ہونا ہے. تو اگر فرائض میں کوئی کمی رہ گئی تو یہ نوافل اس کو کمپنسیٹ کر دیں گے. تو اس لیے فرائض کا تو اہتمام کرنا ہی کرنا ہے, لیکن اس کے ساتھ یہ کہ نوافل کو بھی ساتھ ساتھ جاری رکھنا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ آپ جب کسی کو صدقہ کرتے ہیں, کسی کو کچھ بھی دیتے ہیں, اور یہ بھی نہیں ضروری کہ کوئی مستحق ہی ہو تو اس کو صدقہ دیا, کیونکہ عام طور پہ ہم اسی کشمکش میں رہتے ہیں, پتہ نہیں کوئی مستحق ہے یا نہیں, پتہ نہیں کوئی ضرورت مند تھا یا نہیں, اس کو دینا چاہیے تھا یا نہیں. تو اس میں آپ دیکھیے کہ کسی کو آپ کچھ بھی جو دیتے ہیں نا تو وہ آپ کے حق میں صدقہ ہی لکھا جاتا ہے. ایک ہوتا ہے غریب مسکین کو دینا, وہ تو دینا ہی ہے, وہ زکوٰۃ کے جیسے مصارف ہیں تو اس میں تو وہ آئے گا ہی. لیکن اس کے علاوہ آپ کسی بھی ذی روح کے ساتھ کوئی بھلائی کرتے ہیں, مثلاً آپ بیماروں کو ہی دیکھتے ہیں, آپ اچھی طرح ان کو دیکھتے ہیں, پوری توجہ سے ان کی بات سنتے ہیں, پوری محنت کے ساتھ ڈائگنوز کرتے ہیں اور صحیح سوچ سمجھ کے دوا دیتے ہیں, تو یہ خدمت خلق کا کام بھی آپ کی طرف سے ایک صدقہ شمار ہو رہا ہے. یعنی جو آپ اپنے ہاتھ پاؤں سے یا اپنے علم سے یا عقل سے ایک چیز آپ پیشہ سمجھ کے کرتے ہیں, لیکن اس میں بھی جب آپ اپنے ڈیوٹی سے آگے بڑھ کے تھوڑا سا, یعنی آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ اتنے سے اتنے بجے تک اپنے آفس میں رہیں, آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ مریضوں کو دیکھیں, آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ ان کو دوا لے کر دیں,
لیکن دوا کے ساتھ آپ اگر ان کو کوئی اچھی باتیں بتا دیتے ہیں، آپ ان کو کوئی اچھی ایڈوائس کر دیتے ہیں، آپ ان کو تسلی کے چند بول دیتے ہیں، تو حدیث میں آتا ہے الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، کہ جو طیب بات ہے، پاکیزہ بات ہے، اچھی بات ہے، کسی کی خیر خواہی کی بات ہے، کسی کو حوصلہ دلانے والی بات ہے، یہ بھی صدقہ ہے. تو ان چیزوں میں انسان کو بخل نہیں کرنا چاہیے. مریض کو دیکھ کر مسکرا دینا اس کا حوصلہ بڑھا دیتا ہے، اس کا ٹرسٹ بڑھا دیتا ہے، اس کے اندر ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کی ہیلنگ پروسیس جلدی ہونا شروع ہو جاتا ہے. کسی کو مایوسی سے نکال دینا، کسی کو انس دینا. یعنی بعض لوگ تنہائی کا شکار ہوتے ہیں، فیملی میں ہوتے ہیں، جیسے پیرنٹس وغیرہ ہوتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں، انہوں نے ہمیں پیدا کیا، پڑھایا لکھایا، سب کچھ کیا، اور پھر جوان ہو گئے ہم تو ان کو چھوڑ کر آ گئے. تو اب ان کا حق کس طرح ادا کریں؟ ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا، ان کے لیے کسی میڈ کا انتظام کرنا، ان کے لیے کھانے پینے کا کوئی اچھا انتظام کر دینا، ان کے لیے دعائیں کرنا، کسی بھی طرح ان کا دل خوش کرنا، اگر فون کال پہ خوش ہوتے ہیں یا اور کسی چیز سے، یا ان کے کہنے پر کسی کی مدد کر دینا. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو انسان کو وقت نکال کر اپنی زندگی میں دوسروں کے کام آگے کرنی پڑتی ہیں. تو یہ سب انسان کا صدقہ شمار ہوتا ہے. لیکن یہاں پر خاص طور پر مال خرچ کرنے کی بات ہو رہی ہے. اور پھر رزقناہم میں جب رزق کی بات آتی ہے تو ہر نعمت ہی ایک رزق ہو جاتی ہے. تو اس میں سے اپنی نعمتوں کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا جو ہے یہ اس میں شامل ہو جاتا ہے. اور اس کے اوپر اجر کیا ہے؟ یرجون تجارتاً، یہ ایک ایسے بزنس کے توقع رکھتے ہیں، ایسا بزنس کر رہے ہیں لن تبور، جس میں خسارہ ہے ہی نہیں، 100% پروفٹ ہی پروفٹ. اب دیکھیے دنیا میں کون سی انویسٹمنٹ ہے کہ جس میں انسان یہ کہے کہ وہ 100% پروفٹ کی. یعنی اگر آپ کو کوئی یہ بتائے کہ آپ یہاں انویسٹ کریں، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، لکھ کے دیتا ہوں 100% پروفٹ ہوگا، اس میں کوئی نقصان نہیں ہوگا، تو آپ کرا کے کچھ نہ کچھ آپ وہاں انویسٹ ضرور کر دیں گے. تو یہ 3 کام کوئی مشکل کام نہیں ہے، روزانہ کے کرنے کے کام ہیں. چاہے 5 منٹ ہی لگائیں قرآن پڑھنے میں، چاہے آپ فرض نماز ہی پڑھ پائیں، یعنی اگر نفل وغیرہ کا ٹائم نہیں، ڈیوٹی سخت ہے، ایک اور مصروفیت ایسی آ گئی ہے، لیکن اگر فرض ہی ادا کر پائیں اور اگر زکوٰۃ ہی ادا کر دیں، یہ بیر منیمم ہے. زیادہ تو پھر زیادہ ہی ہے، جتنا آپ کریں گے اتنے درجات بڑھتے چلے جائیں گے، کیونکہ جنت کے بھی 100 درجے ہیں اور ہر درجہ جو ہے دوسرے سے اتنا اونچا ہے جتنا زمین آسمان کا فرق ہے. دنیا میں ہم چاہتے ہیں ہمارے درجے بلند ہو، تو جو آخرت کے درجوں کی بلندی کا سوچتے ہیں تو وہ بھی پھر اسی اعتبار سے اپنے عمل کرتے ہیں. تو یہاں پوری یقین دہانی تسلی کرا دی گئی کہ اس راہ میں اگر انویسٹ کرو گے تو کسی طرح بھی تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا. لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ، تاکہ ان کو ان کی اجرتیں پوری دے دے. اجرت ہوتی ہے محنت پر، آپ کام کرتے ہیں، آپ کو ویجز ملتی ہے، آپ کو سیلری ملتی ہے جتنا آپ نے کیا ہوتا ہے. لیکن کچھ کاموں پر آپ کو بونس بھی ملتا ہے، ایکسٹرا بینیفٹس ملتے ہیں، یا اچھی پرفارمنس پر آپ کو جلدی پروموشن مل جاتی. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ایک تو ان کی محنت کا جو برابر کا اجر ہے وہ تو ملے گا ہی ان کو، وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اللہ اپنے فضل سے ان کو اور زیادہ بھی دے گا اور بھی بڑھا دے گا، یعنی بدلہ بھی مل جائے گا اور ایکسٹرا بھی مل جائے گا. اور یہ اللہ تعالیٰ ہی دے سکتا ہے. بندوں سے ہم توقع رکھتے ہیں تو مایوسی ہوتے ہیں، لیکن یہ اللہ کا وعدہ ہے. إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ، وہ بڑا بخشنے والا ہے جو ہمارے فرائض میں کوتاہی ہو. شکور، نیکیوں کی قدر دانی کرنے والا ہے کہ اس بندے نے بڑی محنت کی ہے، لیکن انسان کا غلطی ہو گئی، غفلت ہو گئی، کمزوری ہو گئی، تو کوئی بات نہیں، اس کو معاف کر دینا چاہیے اور اس کو اس کی محنت کا بدلہ دے دینا چاہیے. پھر فرمایا اور یہ کتاب جو ہم نے آپ کے پاس، یعنی یہ قرآن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی کے طور پر بھیجا ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس پر انسان پورے شرح صدر کے ساتھ عمل کر سکتا ہے، جو کہ اپنی سے پہلی کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے. قرآن مجید میں بہت سے ایسے مضامین بھی ہیں جو پہلی کتابوں میں بھی تھے اور یہاں بھی پائے جاتے ہیں، اور ان کتابوں پر بھی ایمان لانے کا حکم دیتی ہے یہ کتاب. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور ان میں سے obviously جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا اسی کی تصدیق. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی پوری خبر رکھنے والا، خوب دیکھنے والا ہے. یعنی ایسا نہیں کہ اسے پتا نہیں کہ ہم کس حال سے گزر رہے ہیں، ہمارے دل کا حال کیا ہے، ہمارے اوپر جو دکھ یا تکلیفیں یا پریشانیاں یا مسائل ہیں، سب خبر ہے اس کو.
جو ہمیں نعمتیں دے رکھی اس کی بھی خبر ہے, جو کچھ ہم کرتے ہیں اس کی بھی خبر ہے, اور بصیر دیکھتا ہے. کوئی لمحہ ایسا نہیں جب ہم اللہ کی نگاہ سے چھپ سکیں. لیکن یہ بات یہاں پر کیوں کہی گئی, یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات کا علم ہونا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ بعض اوقات ہم لوگوں کے سامنے اچھے بن جاتے ہیں اور جب اکیلے ہوتے ہیں تو ہم بھول جاتے ہیں اچھائی کرنا. تو انسان کو جب یہ یاد ہو کہ میرا رب تو مجھے تنہائی میں بھی دیکھتا ہے, ایسے انسان کو حقیقی تقویٰ حاصل ہوتا ہے. پھر وہ غیبت نہیں کرے گا, لوگوں کے پیٹ پیچھے ان کو برا نہیں سوچے گا, دل کی بھی حفاظت کرے گا کہ میرے بدگمانیاں نہیں رکھنی, معاف کر دینا لوگوں کو, مٹا دینا اپنے دل سے سب کچھ. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ایمان کا تقاضا یہ کہ ہم اس کی صفات پر بھی ایمان رکھیں کہ ہاں واقعی وہ دیکھتا ہے. پھر فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا, پھر ہم نے ان لوگوں کو اس کتاب کا وارث بنایا, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف اشارہ ہے, جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا. یعنی باقی ساری اقوام میں سے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے چن لیا کہ وہ اس کتاب کی حامل بنے. لیکن امت کیسی ہے اس کی ڈسکرپشن دی جا رہی. فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ, امت میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں. اپنی جان پہ ظلم کیا ہوتا ہے؟ گناہ, اللہ کی نافرمانی. جب ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو کسی کا کچھ نہیں جاتا, اپنا ہی جاتا ہے. اور جب نیکی کرتے ہیں تو وہ بھی اپنے کو فائدہ ہوتا ہے. ان احسنتم احسنتم لانفسکم, اگر تم نے احسان کیا, اچھا کیا تو اپنی جان کے لیے کیا, اور اگر تم نے برا کیا تو وہ بھی تمہارے اوپر ہی پڑے گا. تو اس لیے کچھ لوگ ظلم کرنے والے ہیں. یہ ظلم خاص طور پر فرائض میں کوتاہی, حرام کاموں کا ارتکاب, اور بعض لوگ صغیرہ گناہوں کی پرواہ نہ کرنا کرتے چلے جاتے ہیں. تو ایسے لوگ جو ہیں یہ اپنے آپ کو اس اعلیٰ درجے سے محروم کر لیں گے جس میں ایک امتی کو ہونا چاہیے. وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ, اور ان میں سے کچھ درمیانی راہ چلنے والے ہیں, یعنی ملے جلے عمل کرتے ہیں, یعنی فرائض تو ادا کر لیتے ہیں لیکن نوافل وغیرہ نہیں ادا کرتے, تو یہ درمیان میں آگے. ظالم تو وہ ہیں جو گناہ کرتے ہیں فرائض بھی ادا نہیں کرتے. درمیانے کون ہیں؟ جو فرائض ادا کر لیتے ہیں لیکن مستحبات اور سنن اور ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے. فرض نماز پڑھی, اٹھائی جائے نماز وہیں پہ چل کرتے, جیسے قید ہو گئے تھے تھوڑی دیر کے لیے, قید سے نکلے تو پھر آزاد ہو گئے. اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ کبھی حرام چیزوں کا بھی ارتکاب کر لیں, اور نیک ہیں لیکن نیکی میں بہت زیادہ کوشش نہیں کرتے, آگے نہیں جاتے, جہاں ہے بس وہیں کریں, اب ادھر ہی ٹھیک ہے. کچھ لوگ تو یہ ہوتا ہے نا, اگر ان کو کہیں کہ آپ آئیں قرآن پڑھیں اور سیکھیں, آگے بڑھیں, تو کہتے ہیں کہ ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں, ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں, ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں, بس کافی ہے ہمارے, ہم اپنے بچے پال رہے ہیں گھر میں, ہم اپنی جاب آنیسٹی کے ساتھ کر رہے ہیں, ہمارے میں کیا کمی آپ کو لگتی ہے کہ آپ کہتے ہیں اور پڑھو اور جانو؟ نہیں, ابھی بھی گنجائش ہے امپروومنٹ کی, ابھی بھی آگے جا سکتے ہیں. آپ دیکھیں کہ ایک اچھا ڈاکٹر کون ہوتا ہے جو بس ایک دفعہ MBBS کر کے کہیں وہ لگا کے ایک چھپڑ بیٹھ جائے ڈاکٹری کرنے, یا آگے سے آگے پڑھتے جاتے پڑھتے. میرا اپنا چھوٹا بھائی جو ہے وہ US میں ہے, اور ہر تھوڑے عرصے بعد ایگزام ہو رہا ہے, ہوتا دل ہی بیٹھ جاتا, پھر کوئی ایگزام ہو رہا ہے, اب اتنے عرصے کے لیے نہیں آ سکتا, اب ایسا نہیں ہو سکتا, اب ایسا. یعنی ایک لامحدود ہی اسٹرگل ہے آگے بڑھنے کی. نہ بڑھنا چاہتا, اب جہاں دل چاہے بیٹھ جاؤ, آرام کرو پھر, لیکن آپ کو پتہ ہی اس آرام کا انجام کیا ہے. لیکن جو لوگ آگے بڑھنا چاہتے ہیں پھر وہ وہاں نہیں رک جاتے جہاں وہ ہوتے ہیں, وہ ہر روز گرو کرتے ہیں. جیسے ایک شجرہ طیبہ گرو کرتا ہے, مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء, اونچے سے اونچا ہوتا چلا جاتا ہے, آگے سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. تو اسی لیے تیسری کیٹیگری کن کی بتائی گئی, وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ, اور ان میں سے بعض اللہ کی توفیق سے نیکیوں میں ترقی کیے چلے جاتے ہیں, آگے بڑھتے جاتے ہیں, دوڑ لگائے جاتے ہیں, یعنی وہ رکتے نہیں کسی جگہ پر. سابق لفظ سباق کہتے دوڑ, تو دوڑ لگانے والا ہوتا ہے نا, اور خصوصاً کمپٹیشن میں جو دوڑ لگا رہا ہو, وہ آپ نے دیکھا ہوگا جو اولمپکس میں دوڑیں لگ رہی ہوتی ہیں, تو نہ دائیں دیکھتے نہ بائیں دیکھتے ہیں, اپنے بس سیدھے چلے جاتے ہیں, اور اپنی ایٹ موسٹ اسٹرگل
یعنی اپنی انرجی کا آخری حصہ بھی لگا دیتے ہیں کہ ہم سب سے آگے نکل جائیں. وہ یہ تھوڑی کرتے ہیں کہ خیر ہے نا وہ پیچھے بھی تو ہے نا میرے کچھ. نہیں, پیچھے والوں کو نہیں دیکھتے, اپنے سے آگے والوں کو دیکھتے کہ میں نے ان سے بھی آگے جانا ہے. تو ہم میں سے ہر ایک کو نیکیوں کے معاملے میں بھی یہی دیکھنا چاہیے کہ مجھے ان سے بھی آگے جانا ہے. یعنی کسی کو بھی ہم دیکھیں کہ بہت نیک ہے, بہت اچھے اچھے کاموں میں, مختلف لوگوں کی مختلف اسپیشلٹیز ہوتی ہیں. کچھ خدمت خلق میں بڑے آگے ہوتے ہیں, کچھ نوافل میں بڑے آگے ہوتے ہیں, کچھ صدقہ خیرات میں, کوئی نیکی کا کام انہوں نے پیچھے رہنا ہی نہیں ہوتا. تو انسان ہر ایک سے کچھ نہ کچھ سیکھے کہ کس کام میں کون مجھ سے آگے ہے, اس پر رشک کرے, اس جیسا بننے کی خواہش کرے. یہ نہ کہے ہم تو یہ کر ہی نہیں سکتے, یہ تو انہیں کا ہی کام ہے, ہم کہاں. نہیں, اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. وہ آپ کو نوازے گا اگر آپ کے اپنے اندر سچی طلب ہوئی کہ ہم بھی کچھ کر جائیں. اور سب ایک ہی دروازے سے تو نہیں جنت میں داخل ہوں گے, جنت کے 8 دروازے. تو ہر ایک کے اپنی اپنی اسپیشلٹی ہے. کوئی روزے بہت رکھنے والا ہے, کوئی نمازیں بہت پڑھنے والا ہے, کوئی صدقہ بہت کرنے والا ہے, کوئی جہاد فی سبیل اللہ کرنے والا ہے. تو آپ اپنے آپ کو بھی دیکھیے کہ آپ کس چیز میں آگے نکل سکتے ہیں. صرف تمناؤں اور خواہشات سے بات نہیں ہوگی. تو یہاں پر فرمایا وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ. یہ یاد رکھیے, یہ آگے نکلنا نا اپنی طاقت سے نہیں ہوتا, یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے توفیق مانگنی چاہیے. سابقکم بالخیرات باذن اللہ ذالک هو الفضل الکبیر. یہ بہت بڑا فضل ہے اللہ کا, جس کو بھی اللہ اس سے نوازے. یہ جو دوڑنے والے اللہ کے راستے میں جنات عدن یدخلون, یہ عدن کے ہمیشگی کے باغات میں داخل ہو جائیں. دوڑتے دوڑتے آئیں گے, حساب کتاب نہیں, کیونکہ انہوں نے کوئی حساب کتاب اللہ سے کیا ہی نہیں. جو تھا دے دیا, جو انرجی تھی لگا دی, جو وقت تھا دے دیا, جو کر سکتے تھے کر دیا, کبھی بچا کے رکھا نہیں. تو پھر جب وہ اللہ کے پاس جائیں گے تو وہاں بھی دوڑتے دوڑتے جنت میں داخل ہو جائیں گے. اور وہاں ان کی کیا خاطر مدارت ہوگی, یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا, سونے اور موتیوں کے کنگن ان کو پہنائے جائیں گے, ان کو بیوٹیفائی کیا جائے گا, ڈیکوریٹ کیا جائے گا. وَثِيَابُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ, ریشم کے کپڑے ہوں گے ان میں. اور پھر اس وقت وہاں پہنچ کے جب وہ دم لیں گے, سانس لیں گے, پھر اللہ کی تعریف کریں گے اور کہیں گے وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ, کہ اللہ تیرا شکر ہے, اللہ کی ساری تعریف ہے جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا. مومن کا غم کیا ہوتا ہے, کہیں میری پکڑ نہ ہو جائے, کہیں اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. جن سے ہم دنیا میں محبت کرتے ہیں نا, تو ہمیں بڑا فکر رہتی ہے کہ یہ ہم سے ناراض نہ ہو, چاہے محبت کی وجہ ہو یا دنیا کا کوئی مطلب ہو یا جس سے کوئی فائدہ پہنچنا ہو. اس میں انسان بہت اس چیز کا خیال رکھتا ہے کہ وہ مجھ سے ناراض ہو. یا یہ کہ جن کی عزت ہوتی ہے دل میں, جیسے والدین وغیرہ ہیں, محبت ہوتی ہے, شوہر ہیں یا اور عزیز و اقارب ہیں, تو ہم کوئی ایسا کام نہیں کرتے کہ جس سے وہ ناراض ہو. لیکن اگر ہم سے ہو جائے تو ہم کتنی دفعہ سوری کرتے ہیں, ایکسٹرا سوری کر رہے ہوتے, نہیں آئی ڈیڈنٹ مین اٹ, میرا یہ مقصد نہیں تھا, ایسا نہیں ویسا نہیں, اور ہم ہر طرح راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایک مومن ساری زندگی اس کا سب سے بڑا گول اور اس کا سب سے بڑا ہم اور غم جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے, وہ نہ ناراض ہو جائے. کوئی ایسا کام نہ کر لوں کہ میرے کیے کرائے پر پانی پھر جائے, ایسا نہ ہو میرے منہ سے کوئی ایسی بات نکل جائے کہ جس سے مجھے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی دیکھنی پڑے. تو جب وہ پہنچیں گے تب جا کے دم لیں گے, سانس لیں گے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مومن نیکی کر کے دنیا میں بوسٹ نہیں کرتا, وہ شیخیاں نہیں بگاڑتا میں نے یہ بھی کر لیا یہ بھی کر, کیونکہ اس کو یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہے میں نے کچھ کیا یا نہیں, یا وہ اللہ نے قبول کیا یا نہیں, یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شان کے مطابق تھا یا نہیں. ہمارے کام کہاں اس کی شان کے مطابق ہو سکتے ہیں. تو وہ کبھی بھی اپنی نیکیوں پر اور اپنے اچھے کاموں پر فخر نہیں کرتا. اس لیے مومن کی فکر جنت میں ہی جا کر ختم ہوتی. امام احمد بن حنبل جو تھے وہ 70 سال سے بھی اوپر ہو چکے تھے, تو بغداد میں رہتے تھے, بہت بڑے عالم تھے. لیکن جب انہیں پتا چلتا کہ بغداد میں کوئی نیا عالم آیا ہے باہر سے, جیسے وزٹنگ اسکالرز ہوتے, کوئی آیا, کوئی محدث آیا ہے, تو وہ اپنی قلم کاغذ دوات اٹھاتے اور اسٹریٹس میں بچوں جوانوں کی طرح دوڑنا شروع کر دیتے اور بھاگ بھاگ کے مجلس میں پہنچتے, علم کی مجلس میں. تو ان سے لوگ پوچھتے کہ کب تک, تو کہتے تھے موت تک. اور اسی طرح وہ آرام نہیں کرتے تھے. تو شاید ان کے بیٹے نے ان سے پوچھا ایک, اس لیے تو انہوں نے کہا کہ جب جنت میں پہلا قدم اندر جائے گا جب آرام ہوگا, یعنی دنیا میں آرام کرنے بیٹھ گئے تو پھر وہاں نہیں, کیونکہ ہم مسافر ہیں نا. تو مسافر اگر راستے میں گھڑی بھر رکتا بھی ہے تو وہ وہاں
چوڑا تھوڑی ہو جاتا، وہ فوراً نکلنے کی کرتا ہے کہ مجھے تو آگے جانا ہے، اپنی منزل تک پہنچنا ہے. تو یہ لوگ جب منزل تک پہنچیں گے تو کہیں گے اللہ کا شکر جس نے ہم سے غم دور کر دیا. ان ربنا لغفور شکور، ہمارا رب بڑا بخشنے والا، بڑا ہی قدردان ہے. دوبارہ وہی دو صفات یہاں آ گئی، کیونکہ مومن کو یہ بھی بڑا ڈر ہوتا ہے کہ میرے گناہوں کا کیا ہوگا، پتہ نہیں معافی ملی کہ نہیں ملی. جب وہ دیکھے گا تو اس کے نام اعمال سے مٹا دیے گئے، چھپا دیے گئے، تو وہ شکر ادا کرے گا کہ الحمدللہ ہمارا رب بڑا ہی بخشنے والا ہے اور اس نے ہماری ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کی قدردانی کر دی. شکور. الذی احلنا دار المقامۃ من فضلہ، جس نے ہمیں اپنے فضل سے ہمیشہ کے رہنے کے مقام میں لا اتارا. اب یہ ہمیشہ کا گھر ہے جسے کبھی ختم نہیں ہونا، جہاں نہ ہم کو کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ ہمیں کوئی تھکاوٹ لاحق ہوگی، نہ گرمی، نہ سردی، نہ تھکاوٹ، نہ بیماری، نہ بڑھاپا، کچھ بھی نہیں. آرام ہی آرام، عیش و عشرت ہی عیش و عشرت. دنیا میں آپ دیکھیں ہم کتنے خواب دیکھتے ہیں، مجھے یہ جاب مل جائے، مجھے یہ جگہ مل جائے تو میرے لیے بڑا آرام ہو جائے گا. لیکن جب ہم وہاں پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں کے الگ مسائل. دنیا کے کسی ملک میں چلے جائیں، کسی جگہ میں چلے جائیں، کوئی جگہ مسائل سے خالی نہیں. ہر جگہ آپ کو ناپسندیدہ چیزیں لازماً پیش آئیں گی. جنت واحد ایسی جگہ ہے جہاں کوئی ناپسندیدہ چیز نہیں ہوگی، وہاں ہر چیز آپ کی مرضی کے مطابق ہوگی، کیونکہ آپ نے دنیا میں اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کی. پھر فرمایا والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے، نہ تو ان کی موت ہی آئے گی کہ مر جائیں، نہ دوزخ کا عذاب ان سے ہلکا کیا جائے گا، اور ہم ہر ناشکرے کو، ہر کافر کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں. اور وہ لوگ اس میں چلائیں گے، کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال کے ہم اچھے کام کریں اس کے خلاف جو ہم کیا کرتے ہیں. ایک دفعہ چانس اور مل جائے ہم دنیا میں جا کے اپنی اصلاح کر کے آ جائیں گے، ہم دوبارہ وہ غلطیاں نہیں کریں گے. لیکن ایسا نہیں ہوگا. وہ جتنا چاہے روئے چلائے لیکن یہ بات نہیں مانی جائے گی. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہ دی تھی کہ جس کو سمجھنا ہوتا وہ سمجھ سکتا تھا. اور یہ حقیقت ہے کہ انسان کی جتنی زیادہ عمر ہوتی ہے اس کو چانسز بھی اتنے زیادہ مل جاتے ہیں. جو جوانی میں فوت ہو جاتے ہیں ان کے پاس چانسز کم ہوتے ہیں، جو بچپن میں ان کے پاس اور بھی کم. لیکن جو بوڑھا ہو کے فوت ہوتا ہے اس کے پاس کوئی عذر، کوئی بہانہ نہیں ہوتا کہ میں نے ریپینٹ کیوں نہ کیا، توبہ کیوں نہ کی، غلط کام کیوں نہ چھوڑے. تو اللہ تعالیٰ ان کی بات نہیں سنیں گے اور ان کو کہیں گے کہ تمہیں تو بہت عمر دی، اگر تم حق کو سمجھنے کی کوشش کرتے تو سمجھ جاتے. اور پھر وجاءکم النذیر، تمہیں بتانے والے بھی آئے تھے، تمہیں خبردار بھی کیا گیا تھا. فذوقوا فما للظالمین من نصیر، تو اب چکھو مزہ یعنی سزا کا، ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ جہنم والوں کی جو سب سے بڑی ریگریٹ ہوگی وہ اس بات پر ہوگی کہ کاش ہمارے عمل اچھے ہوتے. وہ اس وقت کیا کہیں گے ہمیں ایک دفعہ نکالے، ہم اچھا کر کے آئے. تو آج اگر ہمارے پاس وقت ہے تو ہمیں ابھی اچھا کر لینا چاہیے، بجائے اس کے کہ کل کو پھنسنے کے بعد کوئی کہے تو پھر تو نکلنے کا موقع ہی نہیں ہے. اور آخر میں فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو. 7 آسمان اور ایک آسمان کے اوپر ایک، کتنی وسعت ہے آسمانوں کے اندر. انسان نے جتنا بھی کاسموس کا علم حاصل کیا ہے، جتنی بھی گیلیکسیز وغیرہ کے بارے میں، تو انسان کی عقل دنگ رہ گئی کہ کتنی وسعت ہے صرف اس آسمان کی جو نظر آتا ہے. آگے تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اور کیا کیا مخلوقات ہیں. اور دوسری بات کیا فرمائی، بے شک وہی جاننے والا ہے سینوں کی باتوں کا. یعنی اللہ کے علم کی وسعت بھی بتا دی گئی اور پھر آخری حد تک دل کے اندر چھپے ہوئے خیالات اور ہماری جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں ان کو بھی وہ جانتا ہے. یعنی ہم ہر آن ہر لمحہ اسی کی نگاہ میں ہیں. پیچھے خبیر بصیر کی بات ہوئی اور یہاں بھی سینوں کے بھید جاننے والے کی بات ہوئی. تو پیدا اس نے کیا ہے، جانا اس کی طرف ہے، یہ زندگی بھی اسی کی مرضی کے مطابق ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.